تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اللہ کے احکامات کو جو امت کے لیے ضروری تھا کر بتا دیا، وہ بھی شریعت اور دین بن گیا۔ اور بعض احکامات وہ تھے جس کو آپ نے عمل کر کے پریکٹیکلی طور پر کر نہیں بتایا، لیکن صحابہ اکرام نے کیا تو آپ ناراض نہیں ہوئے، تو وہ بھی دین بن گیا۔ اور بعض صحابہ اکرام نے اس عمل کو ایسا ہم کرنا کیا یہ معلوم کیا، تو وہ بھی دین بن گیا۔ یہ تین چیزوں کے مجمع کا نام دین محمدی ہے، اور دین ہے خداوندی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ تو دین ہو گیا، دین کو مکمل کروا دیا گیا۔ لیکن اب اس دین کو مکمل کرنے کے بعد، امت کو مکمل کرنے کے بعد، سنت اور شریعت کو مکمل کرنے کے بعد، اب غدیر خم کے موقع پر اب اس دین کی حفاظت اور دین کی حقیقت اور دین کی حقانیت، میرے آقا کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، آپ نے آخری حج فرمایا، اس کے بعد سفر کا مہینہ، اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی دنیا میں ظاہری طور پر امت کی نظروں، انسانیت کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور دنیا کی نظروں سے عام طور پر آپ پردہ ہو گئے۔ تو اس وقت میں میرے آقا نے کیا معاملہ فرمایا کہ اب اس دین کی یہ دلیل کہ صحابہ دین کو معلوم کرتے ہیں تو مجھ سے کلیئریفیکیشن سرٹیفکیٹ لے لیا کرتے تھے، تب قائم مقام سرٹیفکیٹ کے دین حق اللہ کا دین کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے اس کام کی تو ضرورت ہوگی۔ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اب یہ دین تو قیامت تک چلے گا، تو سرٹیفائیڈ کرنے کے لیے اسٹامپ کی ضرورت ہوگی۔ تو غدیر خم کے موقع پر دو جہاں کے مالک میرے آقا نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرما کر سرٹیفائیڈ وہ نظام دے دیا کہ اب میرے بعد بھی، میرے پردہ ہونے کے بعد میں میری پوری امت کے لیے وہی دین خداوندی ہے، اور وہی دین منشا مصطفیٰ ہے جس دین پر مولا علی کی سند ہو، مولا علی کی اور آل علی اور اولاد علی کی محبت کی سند ہو۔ سمجھ میں آتی بات؟ میرے آقا کے امت کے دین کی تصدیق کرنے کی اور دین صحیح ہونے کو ثابت کرنے کی جو سند ہے وہ آل علی اور اولاد علی اور مولا علی کو اپنا مولا ماننا ہے۔ یہ سند کا نظام غدیر خم کے موقع پر دے دیا، اور دینے کے بعد میں غدیر خم سے دین مکمل ہوا۔ میدان عرفات میں غدیر خم کے اوپر تشریف لانے کے بعد وہ تو دین میرے آقا کی حیات مبارکہ میں دین مکمل ہو گیا۔ صحابہ اکرام کسی معاملے میں بھی دین خداوندی ہے اس کی تصدیق کے لیے میرے مصطفیٰ کے منشا کو دیکھ لیتے، وہی ان کے لیے کافی تھا۔ لیکن اب میرے آقا پردہ فرمانے کے بعد اب 15ویں صدی میں ہم کو یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کا دین، منشا مصطفیٰ، حق دین کی پہچان کیا ہے، وہ سند کے نظام کو قائم کرنے کے لیے غدیر خم کو قائم فرمایا، اور وہ آل علی اور اولاد علی اور آل رسول قیامت تک امت میں آتے رہیں گے۔ تو دین حق کی پہچان اور مصدقہ دین کی سرد جو ہوگی وہ آل رسول اور آل محمد سے ہوگی، کہ جن پر ان کی سرد ہو وہی دین حق ہے، اور وہی دین خدا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کو ہے۔ اس کے بجائے دین تو لے لے قرآن سے، منشا مصطفیٰ کو معلوم نہ کرے کیونکہ پردے میں ہے۔ تو دو جہاں کے مالک نے پھر یہ انتظام فرمایا کہ اپنی آل کے لیے اور اہل طریقت کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا قیامت تک آل رسول جو ہوں گے، اولیاء جو ہوں گے، ان کو اپنا محرم بنا کر میرے آقا کی نظر کرم ہوگی تو ان سے اپنے حجابات کو ہٹا دیں گے، اور یہ بالراز میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر کوئی مسئلہ اگر دنیا میں دین کے نام پر ہوتا ہو تو وہ ان کو میرے مصطفیٰ اتنا اختیار عطا فرمائیں گے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ پوچھ لیں گے کہ اس میں آپ کی منشا ہے اور کیا اللہ کا دین یہی ہے۔ تو پھر 15ویں صدی کے اندر بھی ایسے لوگ دنیا کے اندر میں ہوں گے میرے آقا کے تصرف سے کہ ان کو میرے مصطفیٰ اپنا محرم بنا دیں گے آل علی اور اولاد علی کے اندر میں، کہ پھر ان کے دماغوں پر نہیں بلکہ مشاہ
بالکل بظاہر مشاہدے کے ساتھ بھی یہ بھی نظام ہوتا ہے، یا حق قلوب پر کھولا جاتا ہے، القاء اور الہام کیا جاتا ہے حق دین کا، وہ آل علی اور اولاد علی کے لیے میرے آقا نے یہ آپشن رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ان کو پردے میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنے وقت کے آل علی اور اولاد علی جو ہوں گے، جو علی کے مولا علی کے سپاہی جو ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے، وہ کسی معاملات کے اندر بھی اگر وہ چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میرے آقا کی بارگاہ کی حاضری ان کو عطا کرے گا، اور وہ حاضر باش میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا تصرف ان کو ملے گا۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہل شریعت کی تاریخ میں بھی یہ بے شمار ہزاروں واقعات موجود ہیں، ہزاروں واقعات موجود ہیں، اور مصدقہ چیز ہے کہ یہ ایک رخ رکھا ہے کہ اللہ کے دین کو عند اللہ اسلام، حقیقی اسلام کی تصدیق کے لیے، حقیقی اسلام کی تصدیق کے لیے سب سے پہلی شرط منشا مصطفیٰ ہو۔ اگر کوئی حکم پورا کرے لیکن منشا مصطفیٰ کو توڑ دے تو وہ اللہ کا دین نہیں ہے، خدا کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کا حکم کا ہونا بھی شرط ہے دین عند اللہ اسلام کے لیے، حقیقی اسلام کے لیے، اور اللہ کے پاس قابل قبول اسلام کے لیے۔ کوئی کہے نہیں ہمارے پاس میں قرآن ہے بس کافی ہے، یہ اطاعت کی، سنتوں کی، عشق رسول کی اور دنیا کے مالک کی منشا کی، اس کی اتنی ضرورت نہیں، وہ تو سنت کی تو ہے نا، فرض تھوڑی ہے، فرض تو قرآن کے اندر میں ہے، ہم کو فرض سے مطلب، سنتوں سے مطلب نہیں، واجبات سے مطلب نہیں، نفلوں سے مطلب نہیں، عشق رسول سے مطلب نہیں، تو پھر وہ اس کا دین کا قبول ہونا کہ خدا کو اس سے مطلب نہیں ہے، وہ دین اس کے نفس کا ہوگا، وہ دین اس کے خواہش کا ہوگا، وہ دین اس کے مزاج کا ہوگا، وہ دین اس کے مسلک اور جماعت کا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ جن کو منشا مصطفیٰ کی فکر نہ ہو، رب کو بھی ان کے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، خدا بری ہوگا، وہ دین ہمارے پاس میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ سند منشا مصطفیٰ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سند صحابہ کرام راز میرے مصطفیٰ سے حاصل کر لیتے تھے، ہر عمل کے اندر میں حاصل کر لیتے تھے کہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن منشا اس میں آپ کی کیا ہے، میرے آقا کی منشا کو معلوم کر لیتے، وہ اللہ کا دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اس دین پر چلنے کی وجہ سے۔ اب آپ کے پردہ ہونے کے بعد میں امت کے لیے ایک مسئلہ آ گیا، اور بہت کٹھن مسئلہ آ گیا کہ اب اللہ کا حکم تو قرآن کی صورت میں ہے اور احادیث تو میرے مصطفیٰ کی ہے، لیکن کیا واقعتاً اللہ کے حکم کا منشا مصطفیٰ کی شرط کے پورا کرنے کے لیے اب میرے مصطفیٰ تو پردے میں ہو چکے ہیں، تو پھر امت کے لیے مسئلہ بن جائے گا، گمراہیت میں بھٹکتی رہے گی امت، تو اس کے لیے میرے آقا نے انتظام فرمایا کہ غدیر خم کے موقع پر لا کر پوری امت کو مولا علی کے حوالے فرما دیا کہ میں اب تم کو حق کی سند تم کو یہ دے رہا ہوں، اور اس نظام کو میں قیامت تک چلاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے اندر میں خدا کی اور میرے آقا کی وہ حکمت بھی ہمارے لیے۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم تمنا کریں ہم بھی اگر تو جہاں کے مالک کے حیات ظاہر میں ہوتے، ارے محبت کا حق اپنے اختیار سے ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو کہاں جرت کرے کہ صحابہ اکرام جیسے جانثار بننے کے خواب دیکھیں، منشا مصطفیٰ کے لیے اپنے دیگر چوچلوں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو اپنی جانوں کو نچھاور کرنا، ہر لمحے میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک پر قربان کرنا ہمارے بس کی بات کہاں تھی؟ وہ تو حق ادا کیا صحابہ کرام نے۔ صحابہ کرام نے کیا نہیں کیا؟ اب وہ صحابہ کرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منشا مصطفیٰ کو معلوم کرنے کے لیے دین حق کی پہچان منشا مصطفیٰ کی، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً بیٹھ کر کچھ تورات کی کچھ باتوں کو بیان کرتے ہوئے اس میں تورات کی کچھ باتوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر پڑھتے رہے تو جہاں کے مالک کی مجلس میں آخر کچھ دیر ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شان مبارک پر مارا اور پائے مبارک پر مارا، اور مار کر کہا کہ اے عمر، کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھیے، منشا مصطفیٰ کو۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کی ناگواری کے وقت میں
آپ کے سر مبارک مقدسہ کی رگیں پھول جاتی تھی، آپ کو سرخ ہو جاتی تھی، نہ گواری اگر محسوس کروانا ہوتا تو دیکھ نہیں رہے ہو کہ چہرے انور کا رنگ بدل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کو بند کیے اور بند کر معافی مانگی اور کہا کہ یا رسول اللہ بے ادبی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے کیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے اگر زمانے حیات ظاہرہ میں آئے تو ان کی نجات بھی مجھ پر ایمان لائے بغیر نہیں ہوگی۔ جب وہ قرآن اور میں آ چکا ہوں تب وہ تورات کی نہیں بلکہ تورات کو بھی اسی میں اللہ تعالیٰ نے ضبط کر دیا۔ اب تورات کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، زبور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں خود موجود ہوں تو پھر اب میرے علاوہ کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اتنا معمولی واقعہ کہ فرد تاثر میں تورات میں اسلام کی جو خصوصیات بیان کی تھی، میرے آقا کی جو پہچان بیان کی گئی تھی، اچھی چیز سمجھ کر سنا رہے میرا، لیکن منشے مصطفیٰ وہاں پر ناگوار ہوا تو کہا کہ حضرت موسیٰ بھی اگر میرے زمانے میں آئے تو ان کی نجات مجھ پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم کر لیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اور تمہارے لیے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ منشے مصطفیٰ کو کیسے معلوم کرے۔ ہمارے دین پر چلنے کا مزاج، ہمارا نفس جو چاہے اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں، جو مرضی کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو ایسے دھوکہ باز ہیں دین کے، مرضی کے خلاف میں اگر کوئی دین ہو تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کے دین پر ہم عمل کرنے کے معاملات میں مطمئن کیسے ہو سکیں گے، منشے مصطفیٰ کو معلوم کیسے کر سکیں گے؟ تو بہت آسان صورت میں میرے آقا نے کرم فرما کر مولا علی خدا کی قسم امت پر بوجھ نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے امت کے لیے مولا علی کی ذات۔ آل رسول اور اولیاء امت کے لیے اضافی کوئی عقیدوں کا نظام نہیں ہے۔ خدا کی قسم امت پر ہر زمانے میں اولیاء اور آل علی اور اولاد علی سب سے بڑا انعام ہے خدا کا۔ کیا ہوا، کیسے انعام ہوا؟ یہ تو جان کے مالک میرے آقا نے غدیر خون کے موقع پر میرے صحابہ مجھے دیکھ کر تو تم پہچان لیتے میری منشا کو دیکھ کر کہ اللہ کی منشا یہی ہے۔ اب اللہ کی منشا کو، اللہ کے حکم کو اور میری منشا کو پہچاننے کے لیے میں اب علی کو تمہیں دے رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں علی کو دے رہا ہوں، اور علی کو ایسا دے رہا ہوں کہ ان کا نظام قیامت تک رہے گا، میری اہل بیت قیامت تک رہے گی، آل رسول آل علی اور اولاد علی قیامت تک رہیں گے، اور پھر ان کو وہ اختیارات اور تصرفات میں عطا کروں گا کہ امت کو اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، فرقے اور نئی نئی جماعتیں بنیں گی، نئے نئے مسلک بنیں گے، الجھ جائیں گے۔ آج کا معاملہ کیا ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں شریعت ہے، اور ہر ایک وضع محمدی بن کر اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں۔ تب ان میں عام مسلمان تو پریشان ہوگا کہ آخر حق ہے تو کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا نہیں۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ امت نے غدیر خون کو بھلا دیا۔ یہ انتظام میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا، اور وہ بلانے کی وجہ امت کو اس لیے کہ اہل بیت کو، وہ مولا علی کو اور آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کو وہ اپنے لیے بوجھ اور اضافی بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ لعنتی عقیدہ ہے۔ خدا کی قسم طریقت اور اولیاء کا نظام، آل علی اور اولاد علی کا نظام اللہ کا اور میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا انعام ہمارے اوپر ہے، اس بات کا کہ ان کی محبت اور ان کی نسبت منشے مصطفیٰ کی دلیل ہوگی، منشے مصطفیٰ کی دلیل ہوگی، اور منشے مصطفیٰ حکم خدا کی تصدیق کرنے والی چیز ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن جنہوں نے اس کو بوجھ سمجھا ان کے دین کی تصدیق شدہ نہیں ہوگی، ان کی مرضی کا دین ہوگا، ان کی مسلک کا دین ہوگا، ان کی طبیعت کا دین ہوگا وہ۔ لیکن جس دین کے اوپر آل علی اور اولاد علی کی تصدیق ہو جائے گی، یہ انتظام دو جہان کے مالک میرے آقا نے غدیر خون کے اوپر فرما دیا کہ میں تو پردہ ہو رہا ہوں، لیکن ایسا نظام میں تم کو دے رہا ہوں، تم فکر نہیں کرنا۔ ایک طرف تو حکم خدا کی صورت میں قرآن تمہارے درمیان میں موجود ہے، اور دوسری طرف میں میری اہل بیت تمہارے درمیان میں ہوگی۔ فرمائے گی نہیں؟ فرماتی۔ اب اہل بیت
تمہارے درمیان میں ہوگی، تو وہ سلسلہ چالو فرما دیا، وہ سلسلہ چالو فرما دیا۔ اور وہ اہل بیت جو مولا علی علیہ السلام، جو اہل بیت مولا علی کی ذات ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، جن کو امت اور اسلام کو حوالے فرما دیا، اب ان کی آل کے ذریعے سے دنیا میں اولیاء چلیں گے، ان کی آل کے ذریعے سے دنیا میں اولیاء چلیں گے۔ جو اولیاؤں کو لیے ہوئے دین ہوگا وہ منشا مصطفیٰ والا دین ہوگا، اسسٹڈ دین ہوگا، رجسٹرڈ دین ہوگا، جس دین کے نظام میں، جس مسلک اور جس جماعت اور جس طریقے کے دین میں اولیاء کی محبت داخل نہ ہو، آل رسول کی عظمت داخل نہ ہو، وہ دین منشا مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، وہ دین اللہ کے حکم کا دین نہیں ہے، وہ کسی اور طریقے کا دین ہے۔ غدیر خم کے موقع پر تو جہاں کے مالک میرے آقا نے قیامت تک امت پر احسان فرما کر احسان فرمایا میرے مصطفیٰ نے مولا علی کو امت کو دے کر، ورنہ علی تو علی تھے، غدیر خم کے بعد ہی علی کو ولایت مصطفیٰ کا مقام نہیں، بلکہ علی تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے آپ کو وہ عصمت عطا فرمائی تھی کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، احادیث صحیحہ کے مطابق میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ کرم ہے میرے مصطفیٰ کا، ہم غلاموں پر، قیامت تک آنے والی امت اور کلمہ پڑھنے والوں پر، یہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو علی دے دیا۔ علی کیا دیا؟ اپنے منشا کی سند دے دیا۔ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں آل رسول ہے وہاں حق ہے، اور جہاں اہل بیت ہے وہاں حق ہے، اور جہاں اولیاء اور آل رسول ہے وہی حق ہے، وہی منشا مصطفیٰ ہے اور وہی حکم خدا ہے۔ اور جہاں اولیاء نہ ہو، آل رسول نہ ہو، اہل بیت نہ ہو، پنجتن پاک نہ ہو، وہاں منشا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ اس دین سے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ جب منشا مصطفیٰ نہیں ہوگا تو وہ حکم خدا بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو تیرے نفس کا حکم ہوگا، تیرے شیطان کا حکم ہوگا، دجال کا حکم ہوگا، کذاب کا حکم ہوگا، جھوٹی نبوت کرنے والے کے دعویٰ کرنے والے کا دین ہوگا، لیکن میرے خدا کا وہ حکم نہیں ہو سکتا جس میں منشا مصطفیٰ نہ ہو۔ اور جس میں منشا مصطفیٰ ہے وہ مولا علی کے رخ کو لیے ہوا ہوگا، اور وہ اہل بیت اور آل رسول، آل علی اور اولاد علی کے رخ کو لیے ہوا ہوگا۔ یہ سند عطا فرما دی کہ جدھر کو علی ہے ادھر کو حق ہے۔ سمجھ میں آگی بات کہاں تک؟ اب پھر اس غدیر قم سے زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر کا زمانہ، میرے بعد کا زمانہ، زمانہ خیر کا گزر گیا۔ اب اس کے بعد پریکٹیکلی طور پر امت کو واضح انداز میں حکم خدا، منشا مصطفیٰ جو دین ہے، اس دین کی سند کے لیے، اس سند کے دینے کے لیے اللہ کی مرضی کے مطابق میں، میرے مصطفیٰ کی تیاری کے مطابق میں کربلا کے میدان میں لا کر اس سند کے سارے نظام کو، دین کے سارے نظام کے حق و باطل کو دنیا میں ظاہر فرما دیا۔ دین ادھر بھی تھا اور دین ادھر بھی تھا، نام لیوا ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے، لیکن کہیں گے ہر ایک کو کہنا آسان ہو جائے گا کہ حق دین، منشا مصطفیٰ کا دین، مولا علی کی منشا کا دین حسینیوں کی طرف میں تھا کہ یزیدیوں کی طرف میں تھا۔ میدان کربلا میں امت کی سہولت اس لیے، میدان کربلا امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسان صورت کے اندر میں ایک پہچان ہے، زیادہ الجھنوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے آقا کو اپنی امت کے بارے میں قیامت تک کے حالات سے میرے آقا واقف تھے، واقف کیا کہتے، جو کچھ ہونا ہے میرے آقا ہی اس کی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میدان کربلا بھی امت کو دیا، میدان کربلا بھی امت کو دیا۔ میدان کربلا میں جو شہادتیں وجود میں آئی، جو کچھ وہاں پر ہوا، یہ منشا مصطفیٰ کے خلاف نہیں تھا، یا حکم خدا کے خلاف نہیں تھا، یا منشا مولا حسین علیہ السلام کے خلاف میں نہیں تھا، بلکہ امت کو کربلا دے کر قیامت تک کے لیے آسان کر دیا امت کو
اسی لیے خواجہ قادیان سلطان رحیم نے فرمایا کہ دین اسب حسین، دین پناہ اسب حسین، کہ حسین ہی دین ہے اور دین کی پناہ حسین ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میدان عرفات میں اپنے حکم کو پورا کروا کر مکمل کر دیا، اور پھر وہاں پر میرے آقا نے وہاں پر یہ شہادت لے لی ساری امت سے کہ میں اللہ کا دین پہنچا دیا ہوں نا، شہادت دی پوری امت نے۔ تو پھر غدیر حکم پر لانے کے بعد میں اب میرے مصطفیٰ نے اپنی منشا کو مولا علی کے حوالے کروا دیا اور کہہ دیا، یہ ارشاد فرما دیا، اعلان فرما دیا آپ نے اپنے زبان دست مبارک سے نہیں عمل سے، کہ جن جن کا مولا میں ہوں اور ان کا مولا مولا علی ہے۔ تو پھر پورے دین کی اسٹیمپ، پورے دین کا رجسٹریشن مولا علی کی ذات پر لا کر رکھ دیا میرے مصطفیٰ نے۔ اور علی کو یا رسول اللہ آپ کا کیا شکر ادا کرے کہ آپ نے مولا علی جیسی ذات ہمیں عطا فرمائی کہ قیامت کا آخری پیدا ہونے والا انسان بھی دنیا کی ظلمتوں کے اندر میں اگر نعرہ حیدری یا علی اگر کہے گا تو خدا کی قسم علی اس کی مدد کریں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کیا کریں گے۔ علی کو اللہ کی یہ تصرفات عطا فرمائے۔ اس لیے ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، مولا علی نے ایک مرتبہ کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات کسی سے منقول نہیں ہو سکتی، سلونی کہ جو پوچھنا ہو مجھے پوچھ لو، میں تم کو بتا دوں گا آج۔ اور پھر آگے کیا بات فرمائی کہ میں تمہارے زمین کے سارے علوم کی تو دور کی بات ہے، اس سے زیادہ دنیا کے زمین کے راستوں سے زیادہ تحیت السرا سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آسمانی سارے راستوں کو میں جانتا ہوں اور ان راستوں کی حقیقت سے میں واقف ہوں۔ جو پوچھنا ہو مجھے پوچھ لو، میں حق بتا دوں گا۔ وہ ہے مولا علی کی ذات۔ واہ رب العالمین، ہم بھی کیا خوش قسمت ہے کہ رب بھی وہ خالق کائنات ملا جس کو ہم ایکتا اور ایک مانتے ہیں۔ تو اس خدا اور اس رب اور خالق نے یا رب العالمین تیرا شکر ہم اس سے زیادہ ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے ہم سے راضی ہو کر اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو دے دیا۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور اسی پر انعام ختم نہیں کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے مولا علی جیسا ہم کو سرپرست اور مولا علی جیسا با اختیار اور مولا علی جیسی شخصیت کو ہم کو عطا فرما دیا۔ اب ہمیں دنیا میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریکٹیکلی طور پر یہ تین چیزیں ہیں، اللہ کے احکامات کی صورت میں قرآن ہے، دوسری صورت میدان عرفات میں دین کا مکمل ہونا ہے، اور تیسری صورت میدان عرفات کے اندر میں میرے مصطفیٰ کی منشا کو ظاہر کر دینا۔ اب میرے مصطفیٰ کی منشا کو اب قیامت تک امت کیسے پہچانے، اس کے لیے تو ادب کے خلاف تھا کہ میرے آقا بے پردہ بھی دنیا کے اندر میں، اگر میرے مصطفیٰ چاہیں گے تو بے پردہ دنیا میں، اور جب اگر آ جائیں میرے مصطفیٰ بے پردہ دنیا میں تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک آپشن آل رسول کے لیے رکھا کہ جو ان کے محرم بنتے ہیں میرے مصطفیٰ اپنی بارگاہ میں انہیں بلا لیتے ہیں۔ تمام صحابہ سے بھی محبت ضروری ہے، اپنے کو وہاں پر سنبھال کر، اولیاء کا دامن تھام کر اور اولیاء کو پوچھ کر آگے کا راستہ کس کو پوچھیں گے؟ قیامت تک کے لیے آگے کا راستہ پوچھنے کے لیے اب وہ رافضی اور شیعوں کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ وہاں پر اولیاء اور سلسلے کی ضرورت پڑے گی، غوث و خواجہ کے غلامی کی ضرورت پڑے گی، بیت و سلوک کی ضرورت پڑے گی، پیری مریدی کی ضرورت پڑے گی، خانقاہوں کی ضرورت پڑے گی، تو پھر وہ آگے لے کر چلے گی نعرہ پاک مصطفیٰ کی طرف۔ اس لیے کہ سلاسل کا نظام جو چلا ہے، سلاسل کا نظام جو چلا ہے مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے ائمہ طریقت اور ائمہ طریقت سے لے کر یہ غوث و خواجہ کی صورت میں یہ چین ہے اور یہ رسی ہے جو حقیقت میں اللہ کی رسی ہے۔ اس رسی کو پکڑ لیں گے غوث و خواجہ کے اولیاء۔ اب وہ چیخیں وہ چلائیں گے کہ غوث و خواجہ ضروری کیا ہے، غوراری اور مدد انکار نہیں، ان کی محبت کی دلیل ان کی آل کو ماننا ہے۔ جہاں تک یاد حسین ہے، یاد حسین یہ تو فطری چیز ہے، یاد حسین ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔
اس لیے ایک سیکنڈ میں 72 مرتبہ دل حرکت کرتا ہے. تو 72 کا مطلب کیا ہے کہ وہی 72 ہے جو شہداء کربلا ہے. تو وہ تو سانسوں میں دل کی دھڑکنوں میں ہے. اور پھر یاد حسین صرف تم ایک مہینے میں ماتم کی مجلس سے نوحہ خانیاں اگر قائم کر لیتے ہو نہیں، بلکہ حسین حسین اور آل علی اور آل علی، غوث و خواجہ کا یاد کرنا بھی مولا حسین کو یاد کرنا ہے، مولا علی کو یاد کرنا ہے کہ انہی کی آل ہے جو ان کو یاد کرے. حقیقت ان کو یاد کرنا ہے. خانقاہ محمدی کا مقصد کیا مقصد ہے؟ مقاصد خانقاہ کے اندر میں آل علی اور اولاد علی کے نظام کو دنیا میں ظاہر کرنا ہے. خانقاہ محمدی کا مقصد شریعت کا زندہ کرنا نہیں ہے، دین کا زندہ کرنا نہیں ہے. دین تو زندہ ہے، تو مردہ ہے. میرے اندر کی روح جو نکل گئی ہے وہ اہل بیت کی محبت کے نہ ہونے پر تو مردہ ہو گیا ہے. خانقاہ محمدی کا مقصد روح اہل بیت کو امت میں پیدا کرنا، یہ خانقاہ محمدی کا مقصد ہے. اس کے لیے یہ چند اشارات کیا ہوں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے غدیر خون کے موقع کے بعد میں یہ ذمہ داری امت کے لیے اللہ کے حکم کی اور منشا مصطفیٰ کی سند کے دینے کے لیے صحابہ تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر پہچان لیتے، لیکن بعد کی امت پریشان نہ ہو اس کے لیے علی کا ہاتھ دیا اور علی کا ساتھ دے دیا کہ جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے. اب اس کی پریکٹیکلی یا رسول اللہ آپ نے مولا علی کو بھی عطا فرمایا. اور آپ کا کرم یہ ہے کہ میدان کربلا بھی آپ نے ہمیں عطا فرما دی. کیوں کہ میدان کربلا کے اندر میں دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اور میرے مصطفیٰ نے مولا علی نے کھول کر ظاہر کر دیا. اب امت کے لیے کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی کہ جدھر کو حسین ہے ادھر کو حق ہے، جدھر کو یزید ہے چاہے عبادات اور دین اور شریعت کا نظام ہو لیکن حق نہیں مانیں گے. قرآن ادھر ہے، تفسیر ادھر ہے، تلاوت ادھر ہے، نمازیں ادھر ہے، سجدوں کے نشان ادھر ہے اور سب کچھ ادھر ہے، مصلی ہے ادھر ہے یزیدیوں کی طرف بھی، لیکن حق نہیں ہے اس طرف میں. یہاں لا کر دو آنکھ حق اور باطل کی میدان کربلا نے دونوں واضح کر دیا امت کی سہولت کے لیے. اب امت کو زیادہ پیچیدگیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ میں جدھر کو حسینی ہے ادھر کو حق ہے، اور جہاں حسینی نہیں ہے آل علی اور اولاد علی کے ساتھ میں محبت اور عشق نہیں ہے وہاں پر یزیدیت ہے. یزیدیت کے ساتھ میں بچے کے دین کے ظاہری اعمال ہو لیکن حق نہیں ہو سکتا. حق قیامت تک ہونے کی پہچان حسینیت ہے. حسینیت ہے تو کربلا بھی ہوگی، حسینیت ہے تو غدیر خون بھی ہوگا، حسینیت ہے تو میدان عرفات بھی ہوگا، حسینیت ہے تو خلفائے راشدین بھی ہوں گے، حسینیت ہے تو صحابہ کرام بھی ہوں گے. اور جدھر حسینیت ہے وہیں پر حق ہے. اب دین رہا لیکن حسینیت نہیں رہی تو یزیدیت بن گیا. بالکل کھلی کتاب کھول دیا. میدان کربلا کیا ہے امت کے لیے؟ حق و باطل کی دو کتابوں کو کھول کر رکھ دیا گیا. یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے. امت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ باقی نہیں رہے گا. ہر مجتہد اپنی ایک جماعت بنائے، ہر ایک اپنا مسلک بنائے، ہر ایک اپنی بات سمجھائے، دین پر زور آزمائی کرے، قرآن پر زور آزمائی. تیری ضرورت نہیں ہے. جو کچھ کرنا تھا میدان کربلا میں مولا علی نے مولا حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کروا دیا. اب زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں. حق ادھر ہے جدھر حسین ہے، اور ظاہری دین بھی ہے لیکن حسین کی محبت نہیں ہے، آل رسول کی محبت نہیں ہے، اولیاء کی محبت نہیں ہے. اولیاء کی محبت نہیں ہے تو وہ یزیدیت ہے. اگرچہ کہ ظاہری دین ان کے پاس میں ہے لیکن یزیدیوں کے پاس میں حق نہیں ہے. کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بالکل. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. کربلا ہمارے لیے دودھ کو الگ کرنے اور پانی کو الگ کرنے ہماری سہولت کے لیے ہے. یا مولا علی اپنے شہزادوں کو میدان کربلا میں ہمارے خاطر آپ نے اپنے معصوموں کو شہید کروایا. جو امت پر احسان ہے مولا علی کا، مولا حسین علیہ السلام کا، خدا کی قسم، اور وہ 72 شہداء کربلا کا کہ انہوں نے ہمارے لیے کوئی الجھن نہیں رکھی دین کے سمجھنے کے لیے. کوئی پریشانی کی بات نہیں. جدھر حسین ہے ادھر حق ہے، اور جدھر سارا دین ہو لیکن حسین علیہ السلام کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ دین منشا مصطفیٰ بھی نہیں ہے، حکم خدا بھی نہیں ہے. چاہے وہاں تفصیلیں ہوں، چاہے وہاں دین ہو، چاہے وہاں پر سنت و شریعت ہو، لیکن وہ غرض کی ہوگی. اللہ کو اس سے غرض نہیں، میرے مصطفیٰ کو اس سے مطلب نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے میدان کربلا امام حسین علیہ السلام کا خدا کی قسم
وہاں کے ان شہدائے کربلا کے خون کا ایک ایک قطرہ ہم پر قرض ہے، امت پر قرض ہے۔ کیا کیا مولا حسین نے؟ اپنے نانا جان کے دین کا قرض ادا کیا پوری امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے کہ نانا جان آپ کی امت کے لیے میں نے آپ کا قرض اس معنی میں ادا کر دیا کہ جس کے لیے مجھے آپ نے پالا تھا اور جس دین کے لیے، جس امت کے لیے آپ نے میرے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر مسجد نبوی کے منبر سے آ کر اپنے گود میں لیتے تھے، یا رسول اللہ میرے نانا جان میں نے وہ قرض اپنے پر باقی نہیں رکھا، بلکہ میدان کربلا میں اپنے بہادروں کو شہید کروا کر میں نے اس قرض کو ادا کرنے کی آپ کے لیے کوشش کی۔ یہ ہم پر میرے مولا حسین نے تو میرے مصطفیٰ کے اس قرض کو ادا کر دیا، خدا کی قسم۔ لیکن ہم تو قرضدار ہیں مولا حسین کے۔ کون ہے؟ تمہاری اولادیں، تمہاری نسلیں، تمہاری میری جانیں، تمہارے میرے خون کا ایک ایک قطرہ، تمہاری میری زندگی کی ایک ایک سانسیں، تمہارے میرے زندگی، تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن، خدا کی قسم مولا حسین کی قرضدار ہے۔ ادا نہیں ہو سکتا قرض صرف 10 دن منا کر، 1 مہینہ منا کر نہیں۔ یہ خانقاہ محمدی کا مزاج نہیں ہے۔ خانقاہ محمدی کا تو یہ مزاج ہے کہ سانسوں میں مولا حسین کی یاد ہو۔ ہم قرضدار ہیں، جان دے کر بھی قرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم قرضدار کس کے ہیں؟ مولا حسین کے، شہداء کربلا کے۔ ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی آل اولاد کو ختم کروا دو، شہید کروا دو، لٹوا دو، گھر لٹوا دو، اپنی بیوی اور بچوں کو برباد کر دو، خدا کی قسم ہم ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم قرضدار ہیں مولا حسین کے اور میدان کربلا کے بعد کا شہداء کے۔ یہ قرض ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قرض صرف یہ کہ ان کی وفاداری کا ثبوت دے کر، ان کی یاد کر کے، یہ خانقاہوں کے اندر میں شہادت کے نام کی مجلسیں، یاد حسین کی محفلیں کرنا، یہ شربت کا پلانا اور یہ محفلوں کا کرنا، گھروں میں کرنا، یہ کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں مولا حسین ہم کو دیکھیں تو وہاں پر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ ہم آپ کے چاہنے والوں میں ہیں، یا حسین آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ خدا کی قسم شہداء کربلا مولا حسین کے خون کے قطرے تو بہت بڑی بات ہے، وہ پاک و مطہر ہے۔ وہ خون کے قطرے کہاں، وہ تو نور تھا جو میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے لوگ کہتے ہیں کہ خون بہا مولا حسین میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خون کہاں تھا، وہ تو نور تھا۔ وہ نور جو میرے مصطفیٰ نے مولا حسین میں جمع کروایا تھا اپنا لعاب دہن پلا کر، اور سید کائنات نے شفقتوں کے ساتھ میں وہ نور میدان کربلا کے اندر میں بکھیر گیا اور وہاں سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جتنے دنیا میں اولادیں ہیں اور جتنے دنیا کے اندر میں اولیاء ہے، وہ سارے کے سارے ولایت مولا حسین کے خون کے قطروں کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم مولا حسین کیا چیز ہے، میدان کربلا کیا چیز ہے۔ میدان کربلا میں ان یزیدیوں نے اس خون پر خنجر مارا ہے، اس مولا حسین کے اس نور پر خنجر مارا ہے کہ وہ نور پھٹ کر میدان کربلا کی زمین پر ہوا تو وہ نور سے دنیا میں خدا کی قسم ولایت کا نظام چلا۔ کیا چلا؟ کیونکہ نور کو بہانے سے نور تو پھیلے گا۔ نور پھیلا ہے میدان کربلا کے اندر میں، اس لیے رخ نہیں کہ ہم ماتم منانے والے ہیں، غم کرنے والے ہیں۔ محبت دل کے ساتھ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ شقی القلب اور بدبخت ہے وہ جو مولا حسین کی محبت میں آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، بدبخت ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب اس کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم غم حسین منائیں، یاد حسین ضرور منائیں گے، مناتے رہیں گے۔ کیوں کہ تم اور میں اور سارے مسلمان اپنی سانسوں پر مولا حسین کا قرض لیے ہوئے ہیں۔ ان کا حق تو یہ ہے کہ اپنی سانسوں میں ہم ان کی یاد رکھے، ان کا یاد کرنا اور یہ سب کچھ کرنا خانقاہ محمدی کا۔ یہ ایک میں کاسا بنا کر میرے ہر مرید کو دینا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے میدان میں اس کاسے کو سامنے کر دینا۔ یا حسین آپ کی محبت میں ہم نے اپنے گھر میں محفل کروائی تھی تو مولا حسین پہچان لیں، کہیں گے کہ یہ بھی ہمارے چاہنے والے، خدا کی قسم بات بن جائے گی۔ ہم نے خانقاہوں میں محفلیں کی تھی، یاد حسین کے پروگراموں میں عصمتوں کے ساتھ شریک ہوئے تھے اور آپ کی محبت میں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ ہم بستروں کے اوپر کروٹیں لیے تھے آپ کی محبت میں، یہ تمہارے لیے تمہارے ہاتھوں کی بھکاریوں کا کاسا بنے گا،
یہ کاسہ میں تم کو دینا چاہ رہا ہوں اپنے سانسوں میں سجا کر، اپنے زندگی کے 12 مہینوں میں سجا کر، یہ قیامت کے میدان میں اس کاسے کو مولا حسین کو بتا دینا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم یزیدیوں کے ساتھ میں نہیں تھے، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ اور اس وقت میں مولا حسین کی ایک نگاہ پڑے گی، خدا کی قسم تمہارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ ابھی مولا حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پر اپنے قدموں میں سر رکھ کر ابھی کہیں گے کہ آپ کی نوازش ہم پر اللہ کی وجہ سے، اپنے نانا جان کی وجہ سے، اپنے مولا علی کی وجہ سے، اور آپ کی نوازش یہ ہے کہ آپ نے اپنے اہل بیت میں، آل رسول کے اندر میں غوث و خواجہ جیسے شہزادوں کی نسبت آپ نے عطا کی۔ غوث و خواجہ میدان کربلا کی دین ہے، وہاں پر جو نور بکھرا ہے میدان کربلا میں، دیکھنے والوں نے اس کو خون سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ تھا نور جس سے ولایت کے نظام پوری دنیا کے 4 کونوں میں پہنچے۔ اس لیے ولایت دنیا کے 4 کونوں میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ولایت کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کے نور کی وہ شعائیں ہیں، وہ نور دھمک رہا ہے۔ خدا کی قسم چوکھٹ غریب نواز اجمیر کی چوکھٹ سے مولا حسین کی نور کی شعا پورے ہندوستان کو منور کر رہی ہے۔ اس چوکھٹ کی حقیقت کو جا کر معلوم کریں گے تو یہی معلوم ہوگا کہ اس شعا کی نسبت میدان کربلا سے ہے، کربلا کی چوکھٹ سے ہے۔ تاج شاہ ولی ہو کہ تاج الورا ہو، کہ سعد اللہ حسینی ہو کہ حضرت یوسفین ہو، ان کی اصل میدان کربلا سے ہوگی، اور کربلا والے ہی تو ولی بنیں گے، علی والے ہی تو ولی بنیں گے۔ اور جہاں علی نہ ہو وہاں ولی نہیں ہے، جہاں ولی نہیں ہے وہاں علی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو، اس نعمت کی خریداری کی اپنی عطا فرمائے۔ وہاں پہ لا الہ